السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ حضرت عمران کے گھر جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، ایک رات ایک خوبصورت اور تندرست توانا بچہ پیدا ہوا۔ یہی بچہ آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانا اور پہچانا گیا، اور فرعون مصر جیسے قاہر اور ظالم کے مقابلے پر خم ٹھوک کر کھڑا ہوا۔ اس بچے کی ماں کا نام یوکابد تھا اور باپ عمران تھے، جن کا شجرہ نسب چند پشتوں کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ عمران بن قامت بن علادی بن یعقوب، یہی یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے محترم والد بزرگوار ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ حضرت یوسف کا خاندان مصر میں آباد ہو گیا تھا۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے یہ خاندان بنی اسرائیل کہلایا، اور اسی خاندان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب کوتوال شہر کے آدمی اسرائیلی آبادیوں، قصبوں اور محلوں میں بو سونگتے پھرتے تھے کہ کسی اسرائیلی کے گھر لڑکا تو نہیں ہوا۔ ادھر بی بی یوکابد ہر وقت خوف زدہ رہتی کہ وہ پورے دنوں سے تھیں اور کسی وقت بھی ان کے یہاں ولادت ہو سکتی تھی۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ مظلوم ہو یا مقہور یا پھر کسی رعیت ہو، ان میں آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پورے مصر کے اسرائیلیوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ وہ پیدا ہونے والے اسرائیلی لڑکوں کو بچانے کی انتہائی کوشش کریں گے، خواہ اس میں کچھ جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ اسرائیلیوں کی تمام حاملہ عورتیں گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئیں اور باہر کے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ ہونے دیا کہ کس گھر میں کب ولادت ہونے والی ہے۔ چنانچہ ولادت ہوتی تو وہاں محلے کی 4، 5، 6 معتبر اور تجربہ کار عورتیں جمع ہوتیں۔ وہ اس طرح زچہ بچہ کو سنبھالتیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ حضرت موسیٰ کی ولادت ایسے ہی خوف و دہشت کی فضا میں ہوئی۔ ماں باپ نے ہزاروں دعائیں مانگی تھیں کہ خدا ان کے گھر لڑکی دے، مگر وہاں تو حکم خداوندی تحریر ہو چکا تھا۔ ایک نبی کے ایسے ماحول میں پیدائش ہوگی اور اس کی پرورش بھی اس کے دشمنوں کے گھر میں ہوگی۔ بعض نادان دوست یہ کہتے ہیں کہ تاریخی کہانیوں اور ناولوں میں تاریخ دلچسپ بنانے کے لیے مسخ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ خیال نہ صرف غلط ہے بلکہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے کہ تاریخ دراصل افسانے اور کہانی سے بدرجہ ہاتھ دلچسپ ہے، بشرطی کہ اسے سلیقے سے لکھا اور پیش کیا جائے۔ دوسری کہانیوں سے قطع نظر اگر ہم صرف قرآنی کہانیوں پر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حقیقی کہانیاں اس انداز میں سنائی ہیں کہ اس کی دلچسپی پر عش کرنے کو دل چاہتا ہے۔ قصہ یوسف و زلیخا ہو یا سلیمان و بلقیس، یا پھر یہ قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہو، اس کی ہر کہانی اور ہر قصہ 100% سچا اور دلچسپ اس قدر ہے کہ ایک بار آپ شروع کریں تو ختم کیے بغیر اٹھ نہیں سکتے۔ ہم اپنی اس سیریز میں کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کے ان تاریخی واقعات کو آپ کے سامنے انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ جناب عمران اور بی بی یوکابد خوف و دہشت کے عالم میں گزشتہ 2 ہفتوں سے اس میں مبتلا تھے۔ بی بی یوکابد کو 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور بچے کی پیدائش کسی وقت بھی متوقع تھی۔ عمران علیہ السلام نے اپنے طور پر بہت احتیاط برتی تھی، سوائے پاس پڑوس کے 2-4 عورتوں کو کسی اور کو یہ خبر نہ تھی کہ عمران کے گھر ولادت متوقع ہے، مگر یوکابد اور عمران کا یہ حال تھا کہ وہ ایک نادیدہ خطرہ کی آمد سے انتہائی خوف زدہ تھے۔ انہیں ہر وقت یہ خیال ستاتا رہتا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے گھر میں کس طرح پوشیدہ رکھا جائے گا اور آنے جانے والوں کی نظروں سے اسے کیسے بچایا جا سکے گا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ بی بی یوکابد نے ایک خوبصورت لڑکے کو جنم دیا۔ والدین کے لیے اس بچے کی آمد کسی مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتا تھا، مگر اصل میں یہ بچہ والدین کے لیے نہایت مبارک ثابت ہوا، کیونکہ نو مولود کو خداوند نعمت اپنا نبی اور اپنا پیغمبر بنانے کا ارادہ فرما چکا تھا۔ بچے کی حفاظت اور پرداخت کا ذمہ دار خود قدرت نے اپنے آپ کو ٹھہرایا، مگر عمران یا یوکابد اس سے اس وقت واقف نہ تھے اور دن رات ایک نامعلوم خوف سے لرزاں اور ترسان رہتے۔ اس خوف و دہشت کی فضا میں بچہ 3 ماہ کا ہو گیا۔ اب تک تو خیریت رہی تھی، مگر اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ شہر کوتوال نے اسرائیلی محلوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی گشت کا بھی انتظام کر دیا۔ یہ خواتین سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے وقت بے دھڑک گھروں میں گھس جاتی تھیں اور چاروں طرف نظریں دوڑا کر واپس چلی آتیں۔ خواتین کی اس گشت نے عمران اور یوکابد کا کھانا پینا حرام کر دیا تھا۔ ایک دن انتہائی پریشانی کے عالم میں یوکابد نے شوہر سے کہا، عمران کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ بچے کو لے کر ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اس پر کسی کی نظر نہ پڑے اور ظالموں سے محفوظ رہیں؟
عمران علیہ السلام نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یوکابد کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارا غم میرا غم نہیں، یا میں اس بچے کا باپ نہیں؟ جس بات کا تم ذکر کر رہی ہو اس پر میں بچے کی پیدائش کے دن سے غور کر رہا ہوں، مگر یہ تو سوچو ہم بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ مصری حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، جہاں ہم جائیں گے وہاں یہی حکومت ہوگی، اور اسی طرح کوتوال شہر کے آدمی گھر گھر گھستے پھر رہے ہوں گے۔ عمران علیہ السلام نے ٹھیک ہی کہا تھا، کہیں جانا تو دور کی بات تھی، گھر کے باہر نکلنا بھی دشوار ہی تھا، بلکہ موت کو دعوت دینا تھا۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی خاموش ہو گئے اور ان کا پریشانی سے طبیعت اور خراب ہو گئی۔ یہ ایک عام بات تھی، جب ہم پر مصیبت پڑتی ہے تو ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، وہ ہماری دستگیری فرمائے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ کے حضور میں دعا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، مگر اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے آخر ہماری مصیبت کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مصیبت خود ہماری لائی ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیدائشی طور پر نبی تھے، انہیں کون ہاتھ لگا سکتا تھا؟ ایک فرعون کی طاقت کیا اگر تمام عالم کی طاقت یکجا ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تو وہ بھی ناکام ہو جاتی۔ اس لیے اللہ کے نبی کی پرورش تو خود دست قدرت کر رہی تھی، اور جس کی حفاظت دست قدرت کرے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جب حالات موسیٰ علیہ السلام کے والدین کے ہاتھ سے نکلنے لگے تو ان کے باپ نے خدا کے حضور دعا کی، اے باری تعالیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر تیری مصلحت اسے زندہ رکھنا چاہتی ہے تو پھر غیب سے کوئی صورت پیدا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں یوکابد نے بھی اسی طرح کی دعا کی، مگر بہت مختصر الفاظ میں انہوں نے کہا، اے موت و زندگی کے مالک، میں موسیٰ علیہ السلام کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ یہ دونوں دعائیں ایک ہونے والے نبی کے والدین کی زبان سے نکلی تھیں، چنانچہ فرشتوں نے ان دعاؤں کو تاشت زری میں سنبھال کے رکھا اور اللہ کے حضور وہ تاشت بھجوا دیا۔ قدرت مسکرائی، اور اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یوکابد کے دل میں یہ القاء ہوا، یوکابد تابوت کی طرح ایک صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن کی پالش کرو تاکہ پانی اندر اثر نہ کرے، پھر اس میں ایک بچے کو محفوظ کر دو، اس بچے کو محفوظ کر دو اور صندوق کو دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ آپ وحی کے بارے میں تو جانتے ہوں گے، وحی کے معنی وہ پیغام جو اللہ جل شانہ اپنے نبی کے پاس جبریل امین کے ذریعے بھیجتا ہے، یا پھر اللہ کا پیغام بغیر کسی واسطے کے نبی پر نازل ہوتا ہے۔ نبی کے بعد اولیاء کا نمبر آتا ہے، اللہ پاک انہیں جو پیغام دیتا ہے وہ براہ راست ولی تک پہنچاتا ہے، اور اسے الہام کا نام دیا گیا ہے۔ جب یہ الفاظ حضرت بی بی یوکابد کے دل میں القاء ہوئے تو انہوں نے اس کا ذکر اپنے شوہر عمران سے کیا۔ عمران کو یہ سن کے بہت خوشی ہوئی، اور دونوں کو یہ امید بندھ گئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی ذمہ داری خود سنبھال لی ہے، اس لیے وہ ضرور زندہ رہیں گے۔ احکامات خداوندی کے تحت یوکابد اور عمران نے بالکل ایسا تابوت نما صندوق تیار کیا جس کا حکم القاء ہوا تھا۔ پھر انہوں نے 3 ماہ کے شیرخوار موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں لٹایا اور دریائے نیل کے کنارے پہنچے۔ یوکابد نے اپنا دل مضبوط کر کے صندوق کو دریائے نیل کے پانی پر رکھا، مگر ان کے سینے میں ماں کا دل تھا، دوسری طرف شیطان ان کے دل میں طرح طرح کے وصفے پیدا کرنے لگا، چنانچہ ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھیں بھر آئیں۔ جناب عمران اور ان کی بیوی اس پریشانی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یوکابد کے دل میں پھر القاء کیا، ہم اس بچے کو تیری ہی جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ القاء اور پہلا القاء ایک ساتھ ہوا تھا۔ بہرحال اس القاء نے یوکابد کا دل مضبوط کر دیا اور اس نے صندوق کو سپرد خدا کر دیا۔ اس بات کا خیال رہے کہ جس وقت حضرت جناب عمران اور یوکابد صندوق کو دریائے نیل کے حوالے کرنے روانہ ہوئے تو ان کی بڑی بیٹی بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ صندوق دریائے نیل میں ہچکولے کھاتا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت یوکابد نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم دریا کے کنارے کنارے صندوق کی سیدھ میں چلتی رہو اور دیکھو کہ صندوق پر کیا گزرتی ہے۔ بڑی بہن حسب الحکم صندوق کی سیدھ میں دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی، اور اس نے دیکھا کہ صندوق شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون گھرانے کی ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے صندوق کو اٹھوایا اور اسے اپنے محل کے اندر لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ دیکھا تو وہ خوش ہوئی اور خدا کا شکر بجا لائی۔ اس نے گھر واپس جانے کی بجائے یہ ضروری سمجھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا حال معلوم کرنے کے لیے کسی طرح شاہی محل میں داخل ہو جائے۔ اس نے دروغہ سے بات کر کے وہاں کنیز کی نوکری حاصل کر لی اور کنیزوں میں شامل ہو کر شاہی محل میں داخل ہو گئی۔ قرآن حکیم کے مطابق دریا سے صندوق اٹھوانے کا حکم دینے والی عورت کو فرعون کی بیوی آسیہ کہتے ہیں، جبکہ تورات نے اس عورت کو فرعون کی بیٹی کہا ہے۔ بہرحال جب محل کے اندر لے جا کر صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ اپنا انگوٹھا چوستا ہوا دکھائی دیا۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو ایسی خوش ہوئی کہ اس نے اسے پیار کر لیا۔ اس وقت کنیزوں میں سے ایک نے خبردار کیا،
ملکہ عالیہ یہ بچہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے، اس کا قتل کر دینا ضروری ہے۔ فرعون بھی وہاں موجود تھا۔ کنیز کی یاد دہانی پر وہ بھی چونک پڑا۔ اس کی بیوی آسیہ نے شوہر کے ساتھ بگڑتے ہوئے تیور چڑھا لیے۔ ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کراؤ، کیا عجب یہ بچہ ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے بیوی کی بات مان لی اور بچے کے قتل سے باز رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ بس کئی عورتوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کسی کے سینے سے دودھ نہیں پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے یہ رنگ دیکھا تو ملکہ سے عرض کی، ملکہ عالم اگر حکم ہو تو میں ایک ایسی داعیہ کا پتہ بتاؤں جو اس کی خدمت کے لیے بہت موزوں ہے، وہ دودھ بھی پلائے گی اور ایسے ننھے کی پرورش بھی کرے گی۔ ملکہ نے پوچھا وہ عورت کہاں رہتی ہے؟ مریم نے بتایا، ملکہ عالیہ پتہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، اگر اجازت دی جائے تو میں اس عورت کو اپنے ساتھ لے آؤں گی۔ ملکہ آسیہ نے مریم کو جانے کی اجازت دے دی۔ مریم خوشی خوشی گھر پہنچی، والدین کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور ماں کو اپنے ساتھ لے آئی۔ کلام پاک میں اس تفصیل کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، ہم تجھے بتاتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں بات ڈال دی تھی۔ ہم نے اسے سمجھایا تھا کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال دے۔ میں تمہیں ایسی عورت بتا دوں جو تجھے پالے پوسے، اور اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں لوٹا دیا۔ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اس طور حضرت موسیٰ نے فرعون کے محل میں پرورش پائی، جس نے تمام نوزائیدہ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ موسیٰ جوان ہوئے تو بڑے قوی ہیکل اور خوبصورت تھے۔ اتفاق سے ایک مصری کی مدد کرتے کرتے ان کے ہاتھ سے دوسرا مصری قتل ہو گیا اور یہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ گئی۔ فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مصری دوست نے دربار میں یہ حکم سنا تو بھاگم بھاگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ تم پر مصری قتل ثابت ہو چکا ہے، تمہاری گرفتاری کا حکم جاری ہو گیا ہے۔ قرآن نے اسے یوں بیان کیا، اے موسیٰ دربار والے مشورہ کرتے ہیں تیرے متعلق کہ تجھے مار ڈالیں، سو نکل جا، میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں۔ پھر نکلا، وہاں سے ڈرتا ہوا راہ دیکھتا، بولا اے خدا بچا لے مجھے اس قوم ناانصاف سے، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا، پھر ہم نے تجھ کو غم سے نجات دی اور جانچا تجھ کو معمولی طریقے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کے مدین پہنچے۔ حضرت موسیٰ کے آگے تمام واقعات قرآن حکیم میں بڑی ترتیب سے درج ہیں، کلام الہی سننے اور اسلوب کی داد دیجیے۔ مدین کے ایک کنویں پر پانی کے لیے مردوں کی بھیڑ لگی تھی اور ایک طرف دو لڑکیاں کھڑی تھیں اور مردوں کے جانے کا انتظار کر رہی تھیں، جیسا کہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا۔ اور جب منہ کیا مدین کی سیدھ پر، بولا امید ہے میرا رب لے جائے مجھ کو سیدھی راہ پر۔ جب پہنچا مدین کے پانی پر، پایا وہاں پر ایک جماعت لوگوں کی پانی پلاتے ہوئے، اور پایا ان سے کچھ فاصلے پر دو عورتوں کو کہ روکے ہوئے کھڑی تھیں اپنی بکریاں۔ بولا تمہارا کیا حال ہے؟ بولی ہم نے پلاتے پانی جب تک چرواہے اپنی جانوروں کو پانی پلا کر نہیں لے جاتے، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے اور بڑی عمر کا ہے۔ پھر اس نے پانی پلایا دیا، پانی اس کے عورتوں کو اور جانوروں کو۔ پھر ہٹ آیا چھاؤں کی طرف، پھر بولا اے رب تو اتارے جو چیز میری طرف اچھی ہے، اس کا محتاج ہوں۔ پھر آئی اس کے پاس دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی شرم سے، میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ دیوے حق اس کا کہ تو نے پانی پلا دیا ہمارے جانوروں کو۔ پھر جب اس کے پاس اور بیان کیا، اس سے احوال کہا، مت ڈرو اس قوم بے انصاف سے۔ یہاں پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ لڑکیاں ان آدمیوں کی وجہ سے الگ دبکی کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے ان آدمیوں کو پانی سے ہٹا کر لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ لڑکیوں نے واپس جا کر اپنے باپ کو تمام باتیں بتائیں تو باپ نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ لڑکیوں نے باپ سے موسیٰ علیہ السلام کی بہادری کی تعریف کی اور اسے اجرت پر ملازم رکھنے کی سفارش کی، جیسا کہ قرآن حکیم نے بیان کیا۔ بولی ان دونوں میں سے ایک، اے باپ اس کو نوکر رکھ لے، البتہ بہتر نوکر جس کو تو نوکر رکھنا چاہے وہ ہے جو زور آور اور امانت دار ہے۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی ان دونوں میں سے، اس شرط پر کہ تو نوکری کرے 8 سال میری، پھر اگر پورے کر دے 10 برس تو تیری طرف سے ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں، تو پائے گا مجھ کو اللہ کا چاہا نیک بختوں سے۔ بولا یہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیرے بیچ، جو میں مدت دونوں میں سے پوری کر دوں سو زیادتی نہ ہو مجھ پر، اور اللہ پر بھروسہ ہے اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں۔ پھر تو نے مدین میں چند سال قیام کیا، کیا پھر تو اے موسیٰ مقررہ انداز پر پورا اترا، اور میں نے تجھ کو اپنے لیے اپنے خاص کام کے لیے بنایا ہے۔ اس مقام پر لڑکیوں کا باپ کا نام کلام اللہ میں موجود نہیں،
مفسرین کا خیال ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ لڑکیوں نے گھر جا کر باپ سے جس انداز سے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہوگی، اس سے باپ نے جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ پیغمبر تھے، کیا کچھ اندازہ نہ لگایا ہوگا کہ اس کا اثر تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی فرزندی میں قبول کیا۔ 8 یا 10 سال حضرت شعیب کی خدمت گزاری کے بعد جناب موسیٰ اپنی بیوی، جن کا نام صفورہ لکھا گیا ہے، اور بکریوں کے ایک ریوڑ کے ساتھ مدین سے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت موسیٰ جب وادی مقدس میں پہنچے تو انہیں حکم ملا کہ تم مصر واپس جاؤ اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلاؤ۔ قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ اس طرح ہے کہ پھر موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں پر الاؤ پر کسی راہبر کو پا سکوں۔ اس وقت حضرت موسیٰ کوہ سینا کی وادی الیمین میں تھے۔ سخت سردی ہو رہی تھی اور چکماک تک کام نہ کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے نظر دوڑائی تو وادی میں ایک جگہ شعلہ نظر آیا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام اس شعلے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عجیب طرح کی آگ تھی۔ درخت پر روشنی نظر آتی تھی مگر درخت جلتا تھا اور نہ آگ بجھتی تھی۔ حضرت موسیٰ جوں آگے بڑھ گئے تو اس سے دور ہوتی ہو جاتی۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو گئے اور پلٹنے کا ارادہ کیا تو آگ قریب آ گئی اور صدائے ربی بلند ہوئی، اے موسیٰ میں ہوں، میں اللہ پروردگار جہانوں کا۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ میں تیرا ہوں، تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے، تو طوا کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کے سن۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں مردے گدھے کی کھال سے بنی ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت حاصل ہوئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ مصر واپس جائیں اور وہاں فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات دلائیں۔ ارشاد خداوندی کے تحت موسیٰ علیہ السلام بیوی کے پاس آئے اور انہیں لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ چونکہ ان کی زبان میں لکنت ہے اس لیے ان کے بڑے بھائی ہارون کو ان کا ساتھی بنا دے۔ خدا نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کے بھائی ہارون کو بھی نبوت کے عہدے پر سرفراز کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت مصر میں داخل ہوئے اور اپنے گھر پہنچے، کوئی انہیں پہچان نہ پایا، مگر جب ہارون علیہ السلام آئے تو وہ چونکہ نبوت پر فائز ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو فوراً پہچان لیا۔ اب دونوں بھائیوں نے دربار فرعون جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں یہ بات کہنے سے رہ گئی ہے کہ جب خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ مصر جا کے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائیں تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ فرعون بڑا ظالم ہے، اس لیے اس کے مقابلے کے لیے انہیں طاقت چاہیے جس کے سامنے فرعون بے بس ہو۔ پہلا معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو بکریاں چرانے والا عصا رہتا تھا اسے خدا نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اژدہا بنا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے زمین پر پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا۔ دوسرا معجزہ انہیں یہ دیا گیا کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا اور اس سے دور دور تک روشنی پھیل جاتی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو خدا واحد کا سبق دیا تو وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ وہ تو خدا ہے، اگر تو خدا ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینک کر سانپ بنایا، پھر بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔ فرعون اگرچہ یہ کرامات دیکھ کر گھبرا گیا تھا مگر اس نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں سے مقابلہ کرنے کی دعوت دی جو موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لی۔ فرعون نے مقابلے کے لیے 9 روز کا دن مقرر کیا اور تمام بڑے بڑے سرداروں اور معززین کو اس مقابلے کی دعوت دی۔ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے بڑی خلقت اکٹھا ہوئی۔ اس دلچسپ، حیرت انگیز اور عبرت انگیز مقابلے کا حال قرآن حکیم کی زبانی سنتے ہیں۔ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پہلے اپنی لاٹھی پھینکو اور ہماری طرف سے پہل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے تم پھینکو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا کرتب دکھایا اور اچانک موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے ایسا دکھائی دیا کہ ان کی رسیاں لاٹھیاں سانپ کی طرح دوڑ رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں ہراس محسوس کیا۔ ہم نے کہا اندیشہ نہ کر، غالب تو ہی ہوگا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ فوراً پھینک دے، جادوگروں کی تمام بناوٹی چیزیں نگل جائے گی۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے محض جادوگروں کا فریب ہے اور جادوگر کسی راہ سے آئے کبھی کامیابی نہیں پا سکتا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم خداوندی پر عمل کیا اور اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی۔ لاٹھی نے زمین سے گرتے ہی تمام جادو کی نمائشی چیزوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ پس حق قائم ہوا اور باطن فنا ہوا۔ اب فرعون کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں اس کی رعایا اس کے خلاف بغاوت کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بادشاہ نہ بنا لے۔
اس لیے انہوں نے طے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تو یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا مگر اس پر عمل کرتے گھبراتے تھے، چنانچہ انہوں نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی نسل کشی پر سختی سے عمل کیا جائے اور ان کے اولاد نرینہ کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم پر سختی سے عمل شروع ہوا اور روزانہ 2-4 نوزائیدہ اسرائیلی لڑکے قتل کیے جانے لگے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو ذلیل کرنے کا ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا کہ اس نے مصریوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں، میرے سوا اس کا کوئی اور خدا ہے۔ اگر اس کا کوئی اور خدا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اس طرح کے کنگن کیوں نہیں پہناتا جیسے میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کو سجدہ کرنے کے لیے میری جیسی فوج کہاں ہے؟ فرعون کا ان فضول باتوں پر غضب خداوندی کو جلال آ گیا اور بنی اسرائیل پر طرح طرح کی آفتیں نازل ہونے لگیں۔ لطف کی بات یہ تھی کہ جب بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کہتے کہ آپ اس آفت کو دفع کر دیجئے، ہم نے آپ کو نبی اور آپ کے خدا کو مان لیں گے۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تو مصیبت دور کرا دیتے، پھر وہ فرعون کو خدا ماننے لگتے۔ پس جب فرعون اور اس کی قوم مسلسل خدائے بزرگ و برتر کو جھٹلاتی رہی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے جائیں اور اپنے باپ دادا کی سرزمین فلسطین میں جا کے آباد ہو جائیں۔ ادھر جاسوسوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بنی اسرائیل شہروں کو خالی کر گئے ہیں اور وہ جمع ہو کر کسی اور طرف جانا چاہتے ہیں۔ فرعون یہ خبر پاتے ہی ایک زبردست لشکر لے کر ان کے تعاقب میں گیا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے رات بھر سفر کرنے کے بعد صبح کو پلٹ کر دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر کو سر پر پایا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تسلی دی کہ فکر نہ کرو کہ خدا نے انہیں اپنے وعدے کے مطابق ضرور نجات دینی ہے۔ یہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون رامسیس دوم برسر اقتدار تھا، اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا تھا۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم سے اپنی قوم کو مصر سے لے کر چلے تھے اس وقت رامسیس دوم مر چکا تھا اور اس کا بیٹا فرعون منفتح برسر اقتدار تھا، اور وہی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس تعاقب کا یوں کہیے کہ فرعون کا انجام ہوا کہ اس کا حال آپ قرآن کی زبان میں ملاحظہ فرمائیں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا، یہاں سمندر سے مراد دریائے نیل ہے، جس کے درمیان حکم خداوندی سے خشک راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بے خطر نکال کر لے گئے۔ جب فرعون نے دریا پار کرنا چاہا تو خشک راستہ غائب ہو گیا، یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ظلم اور شرارت کریں، لیکن جب یہاں تک پہنچ گئے کہ فرعون سمندر میں غرق ہونے لگا تو اس وقت پکار اٹھا، میں یقین کرتا ہوں اس ہستی کے سوا اور کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، اور میں بھی اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ ہاں اب تو ایمان لایا، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ پس ہم آج ایسا کریں گے کہ تیرے جسم کو سمندر کی موجوں سے بچا لیں گے، ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ہیں نشانی کے طور پر، اور اکثر لوگ غافل رہتے ہیں ہماری نشانیوں سے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بحر کلزم کے اس پار لے گئے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ عبرتناک انجام تھا اس فرعون کا جس کو ہم نے ابلیس مصر کا نام دیا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق فرعون منفتح کی لاش سمندر سے 1904 میں برآمد ہوئی اور اس وقت وہ جزیرہ کے عجائب خانہ میں رکھی ہوئی ہے، جیزہ کے۔ اس طرح کلام پاک کی وہ بات سچ ہوئی کہ ہم اس کی لاش کو آنے والوں کے لیے نشانی کے طور پر محفوظ رکھیں گے۔